میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، نعمتوں کی بھرمار ہے، ہم شمار اور گن نہیں سکتے۔ لیکن ان نعمتوں میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں چھوٹی ہوں گی، کچھ بڑی ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم بے راہ تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک راہ دکھائی، ہم گمراہ تھے، اللہ رب العزت نے راستہ، ہدایت کا راستہ بالکل کھول کر کے واضح کر دیا، اور اس کی وضاحت کے لیے جہاں کتابوں کا سلسلہ شروع کیا وہیں انبیاء اور رسول بھی بھیجتا رہا، اور ہم بے سر و سامان تھے، اللہ رب العزت نے دنیا سجائی اور اس دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمتیں بھر دیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزار سکیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، نعمتیں بہت ساری، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی اور قدر و قیمت والی نعمت اسلام ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ایک انسان جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا تحفظ کرتا ہے، اس کے بچاؤ کی اسے فکر ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کے بچاؤ کی فکر انسان کو اتنی زیادہ ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے چابی گر گئی، چابی اٹھانے چلے کہ جیب سے موبائل گرنے لگا، اب آپ چابی اٹھانا بھول کر جلدی سے موبائل کے بچانے کی فکر کرو۔ کیونکہ چابی کے ضائع ابھی اگر ہو جائے تو موبائل کے مقابلے میں ہیچ ہے، موبائل کے مقابلے میں کم قیمت والی شے ہے، چابی غائب ہو جائے گی دوسرا لاکھ لگ جائے گا، 10 ریال 20 ریال میں آئے گا، لیکن موبائل گرے گا ٹوٹ جائے گا تو 700-800 ریال جو میڈیم والا آتا ہے، تو اس 10-20 ریال والی شے کو چھوڑ کر 700-800 ریال والی چیز کو بچانے کی فکر ہی نہیں بلکہ اس کے بچاؤ میں آپ لگ جائیں گے، اسے چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہی حقیقت ہے اور یہی درست بات بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر چابی بچانے میں آدمی لگ جائے، موبائل کو بھول جائے، دنیا اسے پاگل کہیں گے۔ کیونکہ معمولی چیز کے بچاؤ کی خاطر اس نے بڑی چیز کو قربان کر دیا۔ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہاتھ میں زخم ہے اور وہ زخم جراثیم ایسا بن گیا کہ وہ اب آپ کے جان کے لالے پڑ گئے، ڈاکٹر نے تجویز کی کہ آپ کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، ہاتھ کٹیں گے تو جان بچے گی۔ کیا ایسے موقع پر انسان فوری طور پر سائن نہیں کر دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہاتھ کاٹ دو، جان بچاؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ کے مقابلے میں جان زیادہ عزیز ہے، جان زیادہ پیاری ہے، تو جان کے بچاؤ کے لیے ہاتھ کاٹنا پڑے تو آدمی ہاتھ کاٹنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہاتھ کیا، جسم کے اور دیگر اعضاء بھی اگر کاٹنے پڑیں تو وہ بھی کٹوانے کے لیے تیار، کیوں؟ جان تو بچے۔ میرے بھائی، انسان کی نگاہ میں عام طور پر جان سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن آئیے اس دھرتی پر ایک ایسی جماعت بھی تھی جن کی نگاہ میں جان سے بھی زیادہ کوئی چیز عزیز تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاد کا اعلان کرتے، جب کبھی اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر، توحید کے غلغلے کے لیے، شرک کو دبانے کے لیے اور اہل شرک کی مستیوں کو مٹانے کے لیے جب کبھی آپ ندا دیتے تو وہ جان کو لے کر کے اللہ کے راستے میں بے دریغ نکل جاتے تھے، نہتھے ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کے عالم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے کو پا کر کے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، نبی کے حکم کو سمجھتے ہوئے فوراً نکل جاتے تھے۔
جان سے زیادہ عزیز وہ چیز تھی، وہ کیا تھی؟ نعمت اسلام۔ کیا اس عظیم نعمت جو جان سے بھی زیادہ پیاری اور عظیم اور قدر و قیمت والی شے ہو، کیا اس کے بچاؤ اور اس کے تحفظ کی اور اس کے حفاظت کی فکر ہمیں نہیں ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ ایک مسلمان کو جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اسلام ہے۔ اپنے اندر پنپے ہوئے اسلام کو، اسلام بذات خود کمزور نہیں ہے، اسلام کو بچانے کی آپ کو فکر نہیں کرنی ہے۔ اسلام وہ درخت ہے جس کی جڑ زمین کی تہ تک ہے اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اسلام نہیں خطرے میں ہے، اسلام تو غالب دین ہے، مغلوب ہونا نہیں جانتا وہ۔ اس کے یہاں مغلوبیت نام کی کوئی شے جب سے یہ آیا ہے اس دن سے دن بدن روز بروز اضافے کے علاوہ کمی کی کوئی گنجائش نہیں، دن بدن بلکہ جب زیادہ دبایا جاتا ہے اس وقت اور بڑھتا ہے۔ بات اسلام کے دباؤ کی نہیں، بات ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہمیں اپنا تحفظ کرنا ہے اسلام کے ساتھ، یعنی جب اس دل میں، اس دل کے اندر، اس قلب میں، سینے کے اندر موجود دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل کے اندر اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے سانس لی ہے اور اس کے ساتھ وہ دھڑکتا ہے تو پھر اس سینے والے انسان کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس دھڑکتے ہوئے دل والے انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت اور قیمت والی شے موجود ہے، اس لیے اس کے بچاؤ کے لیے کہ اس دل سے کہیں اس پر آنچ نہ آئے۔ یہ انسان جب تک اس دل میں وہ چیز ہے تب تک یہ انسان مسلمان ہے، تب تک رب کی نگاہ میں اس کی شان ہے، تب تک رب کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت ہے۔ جس دن اس دل کے اندر موجود اسلام اور نعمت ایمان اس میں تذبذب ہوا، کچھ کمی آئی، پھر یہ انسان دھڑ سے زمین پہ جاتا ہے، بے وقات ہو جاتا ہے اور جو سریا سے تحت الثری میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس انسان کو اپنے اسلام کی تحفظ کی ضرورت ہے، بذات خود اسلام کی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کے رہے گا۔ لوگ چڑھتے ہیں چڑھتے رہیں، لوگ جلتے ہیں جلتے رہیں، طرح طرح کی منظم سازشیں کرتے ہیں کرتے رہیں، سب وقت آتا ہے دھری کی دھری رہ جاتی ہے، دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ پوری تاریخ اسلام آپ خصوصاً وہ 23 سالہ دور نبوت کو آپ سامنے رکھیں، کون ایسی سازش تھی جو ہو سکتی تھی اور انہوں نے آزمایا نہیں، لیکن کون سی وہ سازش ہے جو ان کی کام میں آئی ہے؟ ہر سازش وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ منظم گھناؤنی سازش کرتے ہیں، اللہ وہاں سے اپنے مومن بندوں کے لیے تدبیر کرتا ہے اور پھر حسن تدبیر سے کام لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس قیمتی شے کا تحفظ کرنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اور اس کی فکر کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ جائیں، آپ چلتی پھرتی اسلام کی تصویر بن جائیں اور آپ کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ کوئی اسلام جا رہا ہے۔ آپ کا اٹھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں ہو، آپ کا بیٹھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں ہو، آپ کی بود و باش ہو تو اسلام کے دائرے میں ہو، آپ بولیں تو اسلام کے نہج کو سامنے رکھ کے بولیں، اس زبان سے جب بولیں تو حق اور سچ بولیں، غیبت جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں سے اس زبان کو بچائیں۔ ہاتھ اٹھے تو اللہ رب العزت کی کبریائی کے لیے اٹھے، اللہ کے بندوں کی ہیلپ اور تعاون کے لیے اٹھے،
اور اس ہاتھ سے وہ کام نہ ہو جس سے اپنی ذات کا یا اللہ کے بندوں کا نقصان ہو. پاؤں سے چلیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں کی خاطر پاؤں اٹھے. ایسی جگہوں پر پاؤں نہ جائے جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ بنتا ہو. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کے تحفظ کا امکان، اور اسی کو کہتے ہیں اسلامی اصول پر کھڑا اترنا. اسلام کا ماننا اور ہے اور اسلامی اصول پر اترنا اور ہے. آپ نے زمین خریدی، ایک کاشتکار ہے، اس کے پاس زمین ہے، کروڑوں ایکڑ زمین اس کے پاس ہے، لیکن وہ زمین اس میں کاشتکاری نہیں کر سکتا. ریتیلی زمین ہے، پہاڑی والی زمین ہے، جہاں نہ پانی کا بندوبست ہے اور نہ پانی وہاں وہ زمین جذب کرتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی لمبی چوڑی زمین رہ کر کے اس کاشتکار کے پاس کس معنی کی؟ آپ نے کلمہ پڑھا تو یہ آپ نے اسلام کی زمین خریدی، آپ اس زمین کے مالک ہوئے، لیکن جب آپ اس کلمے کے حساب سے اس اسلامی نامی زمین پر جب آپ کاشتکاری کریں گے اور پھر جب اس سے درخت اگیں گے، پھر اس میں شاخیں اگیں گی، پھل اور پھول اور دانے اگیں گے، تب یقین جانو کہ اس زمین سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا اس زمین نے آپ کو کوئی فائدہ دیا. یہ زمین اس وقت ہمارے پاس زمین اسلام کی تو ہے، لیکن اس پر ہم کاشتکاری نہیں کر پا رہے ہیں. کاشتکاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین بھی کاشت کے لائق ہو اور پانی کا نظم و نسق بھی ہو. اللہ رب العزت نے زمین دے دی اسلام نام کی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی توفیق کی بارش نہیں ہو رہی، نماز ہم سے نہیں ہوتی، اگر صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ ہم ادا نہیں کر پاتے، اگر اسلام کوئی قربانی طلب کرتا تو اس قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. زمین ہے مگر اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو صرف زمین کا خرید لینا، صرف زمین کا مالک ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. آپ نے زمین خریدی، اسے دوسرے نے قبضہ کر رکھا ہے، آپ اس پہ گھر نہیں بنا سکتے، آپ اس میں رہ نہیں سکتے، آپ اس کو جوت نہیں سکتے، آپ اس میں کاشتکاری نہیں کر سکتے. کس کام کی؟ کس کام کی زمین؟ اس زمین کو قابل قدر بنائیے، اس زمین کو نفع بخش بنائیے. اور نفع بخش یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول کو اپنی زندگی پر اپلائی کیجیے، عملی جامہ پہنائیے. یہ اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے. اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام سلم کے مادے سے ہے. اس میں ہوتا ہے کہ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا، باہمی صلح و محبت کے ساتھ پیش آنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق اور محبت و مودت کے ساتھ زندگی گزارنا. اور ایک معنی ہوتا ہے سلم کا اطاعت کرنا، یعنی ایک بندہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو وقف کر دے. اس کا نام اسلام ہے اور اس کے ماننے والے کو مسلم و مسلمان کر دے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر نام تو ہے اسلام کا مگر اسے صحیح معنوں میں مسلم نہیں کہہ سکتے، اسے صحیح معنوں میں مسلم نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. کتنی بڑی خوشخبری، تم دل برداشتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ولا تحزنوا غم نہ کرو، تمہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سربلندی تمہارا مقدر، وانتم الاعلون، عزت و سرفرازی تمہارا مقدر، تمہاری قسمت، تمہارا نصیبہ. لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ مائک آواز دور بھیجتا ہے جب اس کے اندر لائٹ ہو، کہربا نہیں تو پھر یہ لاکھ سنہرا ہو، گولڈن کلر کا ہو، سونے اس پہ جڑے ہوں، بے معنی ہے. یہ آواز دور تک کب پہنچائے گا؟ جب کہربا اس کے اندر ہو.
ہم نے یہ کھڑا کر دیا، یہ آواز دور تک پہنچانے کا آلہ، یہ اسلام اس دھڑے کے اندر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، لیکن ابھی ایمان کی روح اس کے اندر جنم نہیں لیتی، ایمان کی روح کام نہیں کرتی۔ جس طرح سے یہ مائک بغیر لائٹ کے آواز دور نہیں پہنچا سکتا، بے معنی بے وقات لا حاصل ہے، اسی طرح سے یہ انسان اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی دہائی دیتا ہے، اور اگر ان دونوں تقاضوں کو نہ سمجھ کر عمل نہیں کرتا، پھر یہ اسی مائک جیسا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، بے وقات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کہتے ہیں کہ کسی بڑی چیز کو پانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا، اور یہاں مسئلہ کچھ پانے کا نہیں ہے، کچھ پانے کا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے فکر آخرت، حصول جنت، یہ نچوڑ ہے زندگی کا، یہی اصل بنیاد ہے جس بنیاد کے تحت ہم بھیجے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو اصل چیز ہے اس اصل چیز کے لیے کیا ہم اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتے؟ اور صحابہ نے کیسے قربان کیا، ذرا آپ تصور کریں۔ دیکھیں، جب ایک انسان صحیح معنوں میں مومن ہو تو یقیناً پریشان نہیں ہوتا، اور حالات اگر مجبور کریں تو وہ بالکل دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا دور خلافت ہے، قحط سالی پڑ گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، لوگوں نے شکایت کی، کہا قحط سالی کا وقت ہے، پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی کا اندازہ کیجیے، بڑے ہی متانت کے ساتھ، بڑے ہی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں صبر کرو، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ آپ تصور کرو، آپ کا اللہ رب العزت پر ایمان کے جذبے سے وہ ایمانی جواب ہے۔ کچھ دن بیتتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام سے ان کا 1000 اونٹ کا قافلہ آتا ہے، 2 4 10 20 100 200 نہیں، 1000 اونٹ شام سے آتا ہے، اور 1000 اونٹ پر غذائی سامان لدے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں اس 1000 اونٹ پر، 100 200 400 پہ نہیں، پورے 1000 اونٹ پر۔ اور ایمان کسے کہتے ذرا سمجھیں، اور ایمان جب قربانی کا مطالبہ کرے تو قربانی کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھیں، اور دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالات اگر دگرگوں ہوں، حالات اگر ناگفتہ ہوئے ہوں، حالات اگر خراب ہوں، تو ایسے موقع پر آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا۔ میرے بھائی دوستوں، 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں، تجارتی جتنے لوگ ہیں مدینہ اور اس کے اطراف میں سب لوگ اکٹھا ہیں، حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے تجارتی اونٹ سامان سے لدے شام سے پہنچے ہیں مدینہ میں، ہم اس کو خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ تصور کریں، قربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اس دھرتی پر ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ دونوں ذرا سمجھیں۔ تاجر لوگ اکٹھا ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے سامان کی بولی لگا رہے ہیں، آپ اشارہ کریں ہم خریدنے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کتنا دو گے؟ کہا 10 کا 12 دیں گے، کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، کہا 10 کا 14 دیں گے، کہا مجھے اور ملتا ہے، کہا 10 کا 15 دیں گے، کہا مجھے اور ملتا ہے۔ کہا اللہ کے بندے، ابھی سامان تجارت آپ کا مدینہ میں پہنچا ہے
ابھی ہم سارے تاجر تجار آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ 15 سے زیادہ دینے کو تیار کون ہے؟ کون دے رہا ہے آپ کو؟ کون وہ تاجر ہے؟ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے ایک کا بدلہ 10 دیتا ہے۔ تم 1.5 گنا کی بات کرتے ہو زیادہ سے زیادہ، 1.5 گنا کی تم بات کرتے ہو زیادہ سے زیادہ، اللہ رب العزت نے 10 گنا کی بات کی ہے۔ من جاء بالحسنہ، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ اسلام ہے، اس سنہری باب میں موجود ہے، اس دھرتی نے وہ واقعہ دیکھا ہے، اور ہم انہی سے اپنی نسبتیں جوڑنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، حضرت عثمان غنی نے پورا 1000 اونٹ کے لدے ہوئے سامان قحط سالی کے زمانے میں دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ 1000 اونٹ، تاجر تھے، تاجر۔ یہ نہیں کہا کہ راس المال دے دو، جتنے میں نے خریدا ہے اتنا دے دو، باقی لے جاؤ، نہیں، پورا سامان، 1000 اونٹ پر لدے ہوئے غذائی سامان جو شام سے آئے تھے، تاجر تھے وہ، اس کی فکر نہیں کہ دکان ٹوٹ جائے گی، تجارت پست ہو جائے گی، نہیں، رب سے سودا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے تمہارے نفس اور تمہارے مال کے عوض جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ نفس کی قربانی، مال کی قربانی دینی پڑے گی اگر جنت لینی ہے۔ یہ جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا، جنت بھی اسی کی، لیکن اس کا دستور دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے جان بھی دی، مال بھی دیا، کہا پھر یہ 2 چیزیں لوٹا دو، میں تمہیں ایک تیسری چیز اس سے اہم دوں گا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے نعمت کے طور پر ہوگی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، یہ قربانیاں دے رہے ہو، اس قربانی کی بدولت اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایسی جنت کا وارث بناؤں گا جس جنت کے اندر وہ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، آنکھوں کی لذت کا سارا سامان میسر ہوگا، دل جس چیز کی تمنا اور آرزو کرے گا وہ چیز وہاں موجود پاؤ گے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں آنکھوں نے دیکھا تک نہیں ہوگا، کانوں نے سنا تک نہیں ہوگا، اور ایک انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا، تصور سے بالا تر لذیذ چیزیں ہوں گی۔ اس جنت کے لیے قربان کیا کرنا ہے؟ فجر کے وقت جاگ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سادھو سنت بن جاؤ، کسی خانقاہ کو پکڑ لو، کسی دربار کو پکڑ لو، نہ، اسلام اس چیز کا انکاری ہے۔ آپ جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کر لو اور اپنی دنیا میں گھومو پھرو، دنیا جس حد تک کماؤ کما لو، اسلام کے دائرے میں رہتے ہو۔ کون منع کرتا؟ آ جاؤ نماز، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پوری زمین آپ کے لیے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین جو ہے وسیع اور عریض ہے، اس وسیع اور عریض زمین میں اللہ رب العزت کے صرف فرائض کو ادا کرو، اور ضروری نہیں کہ آپ لوٹ کے وہیں آؤ جہاں رہتے ہو، جہاں ہو وہیں پڑھو، اتنی آسانی۔ اس کے باوجود یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کر کے ہم جنت نہیں خرید سکتے، تو پھر ایسے اسلام کے دعویٰ کا صرف دعویٰ ہو سکتا، یہ صرف دعویٰ ہو سکتا جو ہو ذوق یقین پیدا۔ ذوق یقین جب تک پیدا نہیں ہوتا تو کٹ سکتی ہے زنجیریں، ذوق یقین پیدا کرو، یہ سب سارے معاملے آسان ہو جائیں گے۔ فجر کے وقت اٹھنا یہ آسان ہے جب یقین پیدا ہو، جب ایمان کی خوبی پیدا ہو، اس دل کے اندر ایمان سانس لیتا ہو، ایمان کی رمق باقی ہو، تو پھر وقت سحر اٹھنا اللہ کی قسم بہت آسان ہے۔
جب اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر جان دینا یہ ہماری ذمہ داری ٹھہری، تو نیند کی قربانی کرنا یہ کون سی بات ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز غائب، دعویٰ کھوکھلا ہے، دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہاں ہے اس کے رسول، محبت رسول کے دعوے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ امت نماز سے بے پرواہ، اور کہتے ہیں آج ہم مارے جا رہے ہیں، آج ہم پریشان ہیں، ذلیل اور رسوا ہیں، مغلوب ہیں، شکست خوردہ ہیں۔ علاج رب کی طرف لوٹو، علاج اشہد ان لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو طرف پلٹو، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی طرف لوٹ پڑو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ، توبہ تائب ہو جاؤ، استغفار کر لو میرے بھائیوں اور دوستوں۔ پھر وہ دن دور نہیں، ہم نے 1000 سالوں تک دنیا پر حکومت کی، ہمارے اشارے سے کام ہوتے تھے، 1000 سال معمولی نہیں ہے۔ کب کی ہے اور اب کیوں نہیں کرو، دونوں کو ٹیلی کرو۔ کب کی، کیوں ہم سے چھین لی گئی وہ عزت و شرفت، وہ دولت کیوں چھین لی گئی، وہ سربلندی ہم سے کیوں چھینی گئی؟ اس لیے چھینی گئی کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اسلام کی نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی۔ نعمتوں کی جب ناقدری ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جب تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے ان عذابی لشدید، تو عذاب میرا بڑا سخت ہے۔ نعمتیں جب ملیں تو اس کا صحیح استعمال ہو، اللہ مزید اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور نعمتیں جب ملیں ناقدری ہو تو اللہ وہ موجودہ نعمت بھی چھین لیتا ہے، اور پھر ذلت و نکبت اور شکست و ریغ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج نعمتیں بھی ہم سے چھین گئی، اور جو عزت و سروت تھی، سطوت تھی، اور جو دولت تھی، ایمانی قوت تھی، اور ایمانی جو روح تھی، وہ ریح بھی چھین گئی۔ میرے بھائی دوستو، ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں، اپنی قیمت کو سمجھیں، اور اپنے دل میں موجود جو ہم نے ایک موتی چھپا رکھی ہے اسلام اور ایمان نام کی، اس موتی کی قدر و قیمت کریں، اس موتی کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ وہ موتی ہے جو سب کے نصیب میں، یہ نصیبے والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور اگر یہ نصیب ہو گئی ہے تو یقیناً آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن محبوب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محب کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ ہم اللہ کے لیے وقت نہیں دے سکتے، اللہ کے لیے اپنا اسی کا دیا ہوا مال نہیں خرچ کر سکتے، اللہ کے لیے ہم اسلام کی جگہ پہ نہیں چل سکتے، جو ہمارا محبوب بھی ہے، جو ہمارا معبود بھی ہے، جس نے دنیا بھی دی ہے اور بعد میں جنت بھی دینی ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ اگر عزت و سرخ روئی چاہیے یہاں اور جنت اس کی نعمت چاہیے وہاں، تو پھر کرنا پڑے گا، ورنہ یہی نعمت اسلام جو باعث نجات ہے، باعث ابال بن جائے گی، جو باعث رحمت ہے باعث زحمت بن جائے گی۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لو لگائیں، اس سے اپنے رشتے کو جوڑیں، مضبوط کریں، اور اپنے پاس موجود قیمتی شے کی قدر و قیمت کریں، اس کی تعظیم کریں، بجا لائیں، اور صحیح معنوں میں اس پر کھرا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل